اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ سب کو ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم جس ٹاپک پہ بات کریں گے وہ ہے غصہ۔ غصہ نو ڈاؤٹ انسان کا کھلا دشمن ہے، اور غصے کی وجہ سے نہ جانے کتنے ہنستے بستے گھر جو ہیں وہ اجڑ جاتے ہیں۔ کہتے ہیں جس انسان کا اپنے غصے پہ اختیار نہیں ہوتا وہ کبھی آپ کا بہترین دوست نہیں بن سکتا، کیونکہ جو بندہ اپنے ایموشنز کو کنٹرول نہیں کر سکتا وہ کبھی بھی کسی کا دوست نہیں بن سکتا۔ دوستو اللہ تعالیٰ نے انسان کو 27 ایموشن سے نوازا ہے، یعنی کہ انسان کو مختلف طرح کے جو ہیں وہ 27 قسم کے ایموشنز ہیں جو انسان کے اندر پائے جاتے ہیں، جن میں سے خوشی کا، جس میں خوش ہونا ایک ایموشن ہے، غم کا کرنا ایک ایموشن ہے، غصے کا کرنا، لو کا کرنا، اور ڈیفرنٹ طرح کے 27 ٹائپس کے جو ایموشنز انسان میں پائے جاتے ہیں۔ لیکن غصہ ایسا ایک ایموشن ہے جو انسان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ غصے کی وجہ سے آپ بعض دفعہ اپنے بہترین دوستوں کو کھو دیتے ہیں، غصے کی وجہ سے آپ اپنا بہت زیادہ نقصان کر بیٹھتے ہیں۔ اکثر لوگ کہتے ہیں جی ساڈے اختیار 'ਚ غصہ نہیں، اسی غصے تے قابو نہیں کر سکتے، غصہ ساڈے قابو 'ਚ نہیں، غصہ انسان دے قابو 'ਚ نہیں۔ بلیو می، میں اس بات سے ایگری نہیں ہوں۔ 110% غصہ جو ہے وہ انسان کے اختیار میں ہے، انسان کے قابو میں ہے۔ 27 جتنے بھی ایموشنز ہیں وہ انسان کے قابو میں ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، یعنی کہ ہر مخلوق سے بہتر۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے ہاتھ میں زیادہ جو ہے وہ پاور دی ہے کہ تاکہ یہ اور مخلوق کی نسبت زیادہ پاورفل ہے، زیادہ نالجبل ہے، زیادہ چیزوں کو دیکھنے سمجھنے سوچنے کی صلاحیت انسانوں کے پاس ہے۔ میں آپ کے ساتھ ایک چھوٹی سی مثال شیئر کروں گا، اگر آپ اس مثال کے بعد مجھے مثال سے سمجھ جائیں گے کہ انسان میں کہ غصہ انسان کے اختیار میں ہے یا نہیں ہے۔ فرض کریں آپ کا باس آپ کو کوئی کام کہتا ہے اور وہ کام آپ ٹھیک سے کر دیتے ہیں، لیکن پھر بھی چونکہ وہ باس ہے اور وہ آپ کو ڈانٹتا ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ ایسی صورت میں آپ اس میں غصہ کر نہیں سکتے، آپ کو غصہ آیا بھی ہے، آپ غصہ کر نہیں سکتے۔ تو کیا اس بات سے ثابت ہوا کہ غصہ انسان کے اختیار میں ہے؟ یہ اس کے اوپر پورا ہے کہ اسے پتا ہے کہ اس نے کہاں غصہ کرنا ہے اور کہاں نہیں کرنا۔ ایک اور مثال میں دوں گا، ابھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ بیٹھے ہوئے ٹی وی دیکھ رہے ہوتے ہیں یا اپنی سوچوں میں گم ہوتے ہیں، تو بچے کوئی چیز توڑ دیتے ہیں، آپ فوراً ان پہ غصہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، بہت زیادہ ہلا ہلا مچا دیتے ہیں آپ، اور ان کو مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ بعض دفعہ تو پیرنٹس ایسے کرتے ہیں کہ وہ بچوں کو سخت سے سخت سزا دے دیتے ہیں۔ تو کیا یہی کام آپ کی بیوی کرے یا آپ کے والدین میں سے کوئی کرے تو کیا آپ غصہ کریں گے؟ میرے خیال سے نہیں کریں گے۔ تو اگین غصہ انسان کے اپنے اختیار میں ہے۔ دوستو آپ کے ساتھ میں ایک غصے کی ایک کہانی شیئر کروں گا۔ میرے تایا ابو نے مجھے ایک کہانی سنائی تھی کہ ان کا ایک دوست تھا، وہ ایکسپیریمنٹس بڑے کرتا تھا، گھر میں بڑی چیزوں کا نا وہ ایکسپیریمنٹ وغیرہ کرتا تھا، لیکن وہ پڑھا لکھا نہیں تھا، لیکن پھر بھی مختلف چیزوں کو ملا کے ایک چھوٹا سا وہ سائنسدان تھا۔ تو ایک دفعہ پتہ نہیں اس نے کوئی کیمیکل ٹائپ ایک چیز بنائی، تو چونکہ وہ بہت زیادہ نایاب قسم کی اس نے بنا دی، تو اس میں وہ ایکسپیریمنٹس کر رہا تھا اور وہ اس فارمولے میں کتنی ٹرائیوں کے بعد کامیاب ہو گیا۔ اس نے وہ کیمیکل بنا کے رکھا ہوا تھا، تو اچانک اس کے بیٹے نے وہ کیمیکل گرا دیا، اس کو نہیں پتا چلا، اس نے گرا دیا۔ اس شخص کو اتنا غصہ آیا کہ اس نے خودکشی کر لی۔ دوستو یہ ریئل ایگزامپلز ہیں، اس کے علاوہ بہت سی آپ کو ایگزامپلز دے سکتا ہوں۔ میاں بیوی میں بعض دفعہ جھگڑوں کی وجہ ہی غصہ ہوتی ہے اور ہنستے بستے گھر اجڑ جاتے ہیں، اور اسی وجہ سے اسلام میں غصے کو سخت ناپسند کیا گیا ہے اور غصے کو جہنم کی آگ قرار دیا گیا ہے۔ غصہ ڈپریشن، انزائٹی، سٹریس کی جڑ ہے۔ کہتے ہیں جو لوگ زیادہ غصہ کرتے ہیں وہ جلدی بوڑھے ہو جاتے ہیں، ان کو ہارٹ اٹیک ہونے کا زیادہ چانس ہوتا ہے، ایسے لوگوں کا بلڈ پریشر ہمیشہ ہائی رہتا ہے۔ تو غصہ میرے بھائی کم کیا کریں، غصے کی عادت کو کم سے کم کر لیں، یہ ہمارے اپنے اختیار میں ہے۔ لیکن فرض کریں آپ کو کسی جگہ پہ بہت زیادہ غصہ آ گیا ہے، لیکن اس جگہ پہ آپ غصہ نکالنا ہی نکالنا ہے، تو میں آپ کے ساتھ اس غصے کو نکالنے کے کچھ سلوشنز رکھتا ہوں۔ فرض کریں آپ کو کسی انسان پہ غصہ آ گیا ہے اور بہت زیادہ غصہ آ گیا ہے، لیکن آپ اس کو نکالنا نہیں چاہتے، تو آپ کیا کریں؟ اس غصے کو اپنی باڈی سے نکال کے باہر پھینک دیں۔ اس بندے کا نام ایک پیپر پہ لکھیں اور امیجن کریں کہ یہ بندہ آپ کے سامنے ہے۔ امیجن کریں کہ آپ کے سامنے یہ بندہ ہے اور آپ کو اس پہ غصہ ہے۔ اس پیپر کو آنکھیں بند کر کے 3-4 ٹکڑوں میں پھاڑ کے پھینک دیں اور یہی سوچیں کہ میں نے اپنا غصہ ریلیز کر دیا ہے۔ ایک اور چیز، جب آپ کو غصہ آئے پانی پئیں اور ٹھہر ٹھہر کے پانی پئیں۔ ایک گلاس آپ 10 منٹ میں ختم کریں، آہستہ آہستہ پئیں، آپ کا غصہ ختم ہو جائے گا۔
इसके अलावा जब आपको गुस्सा आए और बहुत ज्यादा गुस्सा आए और आपसे काबू ना हो तो पैदल वॉक करना शुरू कर दें। दोस्तों इन 3 फार्मूलों पे अमल करें, इंशाअल्लाह अज़ीज आपका जो गुस्सा है वो कम हो जाएगा और डे बाय डे आपको गुस्से में खुद ब खुद ही कमी नजर आएगी। दोस्तों गुस्सा मैं अगेन कहूंगा, गुस्सा करना ना करना हमारे अपने इख्तियार में है, लेकिन चूंकि हम लोग ये होते हैं कि चूंकि हम लोगों को किसी जगह पे अपना जो है वो छाप बिठानी होती है और किसी जगह पे अपना रोब डालना होता है तो हम उस जगह पे गुस्सा कर देते हैं। पर दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो इसे अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा, गुस्सा कम से कम कीजिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।